یہ امت کے آخری بچے تک حدیث ہے کہ میں تمہارے نفس سے بھی بڑا خیر خواہ ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ تم جتنی مرضی راکٹ سائنس لڑا لو گے فلسفے میں بھی اور دنیا میں بھی کہ میں اللہ تک پہنچنا ہے، اللہ تک پہنچنا ہے، بڑے بڑے فلسفی پہنچتے ہیں، میں نے اللہ کا عرفان حاصل کرنا ہے، تو اس کا آنسر بھی میرا نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تو نے اللہ تک پہنچنا ہے تو بس دیٹ از دا بیسٹ اینڈ دا کوئکسٹ اینڈ دا موسٹ ایفیشینٹ اینڈ دا فائنسٹ اینڈ دا موسٹ میجسٹک موسٹ پریسٹیجیس اینڈ دا موسٹ بیوٹیفل وے. اور طریقے ہوں گے، باقی کے نبی بھی آئے ہیں وہ اسی طریقے پہ آئے، اور بھی طریقے نکالنے کی کوشش کرے گا تو، مگر سب اکارت جائیں گے. تجھے اگر واقعی اللہ تک پہنچنا ہے تو تجھے اللہ تعالیٰ نے اپنا بہترین شارٹ کٹ بتا دیا کہ یہ ہے میرے تک پہنچنے کا بہترین راستہ. اور اس کے ثبوت پہ ثبوت اللہ نے فزکس میں بھی دے دیا، کیمسٹری میں بھی دے دی کہ نبی اسلام کو اللہ نے فزیکلی اپنے تک پہنچا دیا معراج پہ کہ یہ لوگ یہاں تک بھی آ گئے، جہاں سے آدم نیچے گئے تھے یہاں سے اوپر محمد اوپر پہنچ گئے. یہ دیکھو لوپ پورا کر دیا اس بندے نے آ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دس از دا اپیٹمی آف اینی ہیومن بینگ. اور قرآن پاک میں ہی اللہ نے مقام محمود کا بتا دیا کہ یہ جب ساری کی ساری سٹوری ختم ہونی ہے، جب فائنل کلمنیشن ہونی ہے، تو جو بہترین مقام جس بندے نے اٹین کر لیا یہ اسی ایگزامپل. The only one person who's going to ever make it there is Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. So you need to understand how to look at the whole majesty of our Prophet sallallahu alaihi wasallam, the majesty. But make sure you understand the purpose of loving the Prophet sallallahu alaihi wasallam is Allah azza wa jalla. یہ یاد رکھیے گا، کسی اور طریقے سے کسی اور اینگل سے آپ نے نبی علیہ السلام کو نہیں لینا. آپ نے صرف اللہ کے اینگل سے کہ میں نے اللہ تک پہنچنا ہے، مجھے میرے رب نے اپنی مرضی سے بنایا، اپنے پیار میں بنایا، الودود اپنی محبت میں بنایا. اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اگر مجھ سے محبت ہے اور واقعی پروف دینا ہے تو یہ لے اس شخصیت کو تو نے اپنی ماں سے بھی اپنی بیٹی سے بھی زیادہ چاہتا. I have kids. I know ماں باپ کس طریقے سے اپنے بچے پہ اپنی جان نچھاور کرتے ہیں، مجھے پتا. مگر یاد رکھیے گا یہ کانسیپچلائزیشن جب تک آپ کو واقعی میں اس ٹرو لو کی نہیں سمجھ آئے گی تو آپ اپنے بچوں سے بھی اصلی پیار نہیں کرتے. اگر آپ کو سائیکالوجی آف لو سمجھ نہیں آ رہی، آپ اپنے بچوں سے بھی کسی ایک کنڈیشن کے اندر پیار کرتے ہیں اگر آپ کو ٹرو سائیکالوجی آف لو نہیں سمجھ آ رہی. اور اس کی ایگزامپلس ہمیں اربوں میں ملتی ہیں، لاکھوں میں بھی نہیں، کروڑوں میں بھی نہیں، ہزاروں اربوں میں، کہ جن میں بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو ماں باپ ان سے ڈس ایسوسیٹ ہو جاتے ہیں. بچہ وہی ہوتا ہے، کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے، کوئی انفیئر ٹریٹمنٹ ہوتی ہے، ماں سے باپ اور بیٹے سے ماں الگ ہو جاتی ہے. The actual psychology of true love is not this. You need to understand that. And we all know that at some level. کہ ہاں the unconditional love is the only true love. Okay? So if unconditional love is the only true love, then how can a human being even live up to that condition? Oh, such an extreme, such a high level of qualification. میں تو دنیا میں کچھ بھی نہیں کر سکتا کسی بھی انسان کے لیے کہ جو اس پیڈسٹل تک پہنچا دے کہ میں ہر چیز نشاور کر دوں، ایک ایک جسم کا خلیہ تک نشاور کر دوں ایک بندے پہ، اور اس کے باوجود بھی کوئی بھی سچویشن چینج ہو اور میری ویلیو زیرو ہو جائے. ہو سکتا ہے ایسے، اور یہ کئی کروڑوں دفعہ ہوا ہے لائف میں انسانوں کے ساتھ. کچھ بھی بدلتا ہے، آپ کے اسکیلز بدل جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان اسکیلز کو ملحوظ خاطر رکھ کے بات کی ہے کہ ٹرو لو کی سائیکالوجی نبی علیہ السلام نے بتایا کہ تو ٹرو فیتھ بھی نہیں لے سکتا جب تک کہ تو واقعی میں اپنے بچے سے بھی زیادہ مجھ سے پیار نہیں کرتا، اپنی ماں سے بھی، اپنے باپ سے بھی، اور کسی بھی انسان سے جو پوری کی پوری اجتماعیت میں تجھے کبھی بھی نظر آئیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آل اینگلز آر کورڈ ناؤ، کہ تو کسی بھی کنڈیشن میں کسی بھی بندے سے کم پیار کر سکتا ہے، مگر اللہ سے اور اس کے رسول سے کسی بھی کنڈیشن میں کسی بھی وقت کم پیار نہیں کر سکتا. اب یہ بیسک رولز آف دا گیم بتائے جا رہے ہیں، رولز آف دا گیم. اس کا مطلب غور سے سمجھیں اس بات کو. اور یہ میں جان کے پیرنٹل سائیکالوجی کو اس لیے ٹھیک کر رہا ہوں، زیادہ تر آپ لوگوں میں سے پیرنٹس ہیں، مگر اگر آپ میں سے کوئی پیرنٹ نہیں ہے تو آپ اس لیے اپنے ماں کو اپنے باپ کو ذہن میں رکھیں کہ میں کیسے کمپیئر کروں ایک بچے کو، اپنے بچے کو اور رب کو. غور سے سمجھیں اس بات. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک میں بتا دیا کہ یہ نہ صرف پاسبل ہے بلکہ دس از دا ٹرو ٹیسٹ. یاد رکھیے گا میں سیرہ کے لیکچر میں ہوں، یاد رکھیے گا سیرہ سے پہلے لو کی سائیکالوجی سمجھا رہا ہوں. کسی بھی شک میں مت رہیے گا کہ ہم نے ابھی کس طریقے سے نبی علیہ السلام کو دیکھنا ہے. یہ مقصد ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کیسے سمجھایا ہمیں کہ آپ کو اور مجھے اتنا ہی پیار ہے. مجھے کسی بھی انسان کو اپنے بچے سے اتنا ہی پیار ہوتا ہے جیسے کسی اور انسان کو اپنے بچے سے پیار ہوتا ہے، کہ کنڈیشن یہ ہے کہ ہاں واقعی پیار کرتا ہوں، کوئی اور مسئلہ نہ ہو. ہاں ٹھیک ہے، میری بیوی کو اپنے بچوں سے، میرے بچوں سے اتنا ہی پیار ہے جتنا کسی کی بھی بیوی کو اس کے بچوں سے پیار ہے. تو یس وی آلویز ٹرسٹ آور وائفز کہ ہاتھ میں بچے پال لیں. ہم اپنے شوہروں کو بھی اور اپنے ماں باپوں کو بھی اسی چیز سے ٹرسٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ہمارے بچے ہماری غیر حاضری میں بچے تیرے ذمہ، بیکاز وی نو کہ دے ایکچولی آر گوئنگ ٹو لیو اپ ٹو دیٹ کنڈیشن، دا بیسک میرٹ. آپ واپس آئیں
پیور سائیکالوجی میں کہ جو باپ کو ماں کو اپنے بچے سے پیار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ادھر کلیریفیکیشن دی کہ تمہیں میں نے بعد میں یہ بتانا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرنا ہے. احب الیکم من اللہ و رسولہ، یہ ہے نا آیت، احب الیکم من اللہ و رسولہ، کہ آپ میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اب میں تمہیں سمجھا دیتا ہوں کہ کس طریقے سے تم نے اس کو دیکھنا ہے کہ ایک باپ کو بیٹے سے پیار ہے، ٹھیک ہے، تو لے آؤ اللہ کے نام پہ بیٹا قربان کر دیتے ہیں، تاکہ تمہارے دل میں یہ کہیں سے کہیں ایک رتی برابر، ایک دھاگے کے برابر بھی ایک شکن نہ آئے کہ اللہ تعالیٰ سے، اللہ نے دیا ہے میرے بچہ، اللہ تعالیٰ نے یہ فطرت ڈالی ہے، اللہ نے میرے اندر احساس ڈالا ہے کہ میں اپنے بچے کے لیے سارا کچھ کروں، اور اللہ تعالیٰ یہ والا ٹیسٹ نہیں دے سکتے کہ بھیا مجھے اپنے بچے سے بھی اللہ سے زیادہ پیار ہونا چاہیے. پرپس کی کلیئرٹی چیک کریں، اللہ نے کہا ہے پرپس تیرے بچوں سے بھی زیادہ عزیز ہونا چاہیے، اور اللہ تجھے اپنے پرپس سے بھی زیادہ عزیز ہونا چاہیے. ہائرارکی چیک کریں، غور سے سمجھیں اس کو، ہائرارکی کیا ہے کہ میرا پرپس مجھے میرے بچے قربان کرنے کے پیچھے ایک سیکنڈ کا بھی ہیزیٹیشن نہیں آنی چاہیے. میرے پرپس کے پیچھے بچے قربان، ٹھیک ہے، کروڑوں لوگ کرتے ہیں بائی دا وے، میں بتاتا ہوں کیسے. اور اللہ میرا پرپس میرے رب پہ کروڑوں دفعہ قربان، کیونکہ میں نے وہ پرپس تو بنائی اللہ کے لیے. اگر پتہ چلے غلط بنا تھا، اللہ تعالیٰ نے کوئی اور حکم دیا، کوئی اور آئے تھے، کوئی اور کس طریقے سے استدلال پہنچے، ٹھیک ہے، ریڈو دا پرپس، آئی ایم ناٹ گونا بی بائسڈ ٹورڈز مائی پرپس. اور کیسے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا چل اٹھو بچہ ذبح کر دو، سمپل ایسے بچہ قربان کر دو. آپ خالی وہ جرنی کے اوپر ایز پیرنٹس جا کے دیکھیں اس جرنی پہ، اور اتنی لمبی جرنی ہے نا وہ، کہ جس پہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، کوئی بھی آدمی، میری کیا اوقات ہے، کوئی بھی آدمی اتنا بڑی سخت دل ہو وہ واقعہ سنا ہی نہیں سکتا. وہ پڑھیں ذرا کہ ابراہیم علیہ السلام، اور سوچیں، چھوڑیں نہ بھی پڑھیں آپ تو سوچیں ذرا ایک باپ اور بیٹے کی کیا کہانی چل رہی ہے کہ باپ اس کو ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہا ہے. سوچیں ایک دفعہ، سوچیں ذرا کہ کس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سفر کر رہے ہیں، کیا بات چیت چل رہی ہے. یہ مت سوچیں کہ بیٹے پہ کیا گزری، وہ تو میں بتاؤں گا. وہ سوچیں کہ باپ پہ کیا گزری. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات پیار کے مضمون کے اندر میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کلیئرلی بتا دی کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے، اور یہ بھی سوچیں کہ فرشتے نے آ کے نہیں آرڈر دیا، یہ خواب میں آیا تھا آرڈر. اور سمجھیں اس بات کو، ایسے نہیں اللہ تعالیٰ تک پہنچنا ہم نے، ایسے جب تک آپ اس پیار کے کانسیپٹ کو نہیں سمجھیں گے. میرے استاد نے مجھے واقعہ سنایا تھا، I think I was 12, 13, maybe 14, I don't remember. اور وہ واقعہ سناتے تھے، ایک جملہ کرتے تھے، رو پڑتے تھے، پھر وہ ایک ڈائلاگ سناتے تھے، پھر رو پڑتے تھے. میں چھوٹا تھا اور مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا کہ اتنا کیوں رو رہے ہیں بابا جی. اور وہ سناتے تھے کہ ابراہیم نے پھر یہ کہا، کیونکہ اس کے اپنے بچے تھے، اور وہ سنائی جا رہے ہیں. اور جب وہ اینڈ تک پہنچے نا، جب وہ چھری چلانی تھی ابراہیم علیہ السلام نے، تو انہوں نے رونا بند کر دیا، اور ایک عجیب سی تسلی آ گئی میرے استاد کو. اور ان کا اچانک وہ ابراہیم علیہ السلام کا باپ والا پیار بدل گیا ایک عبد والے پیار سے جو اللہ کے لیے پیار ہے. غور سے سمجھیں اس بات کو. میں نے آپ کو یہ اپنی ایکسپیرینس شیئر کیا ہے، اور میں دیکھ رہا کہ اس کے آنسو بند ہو گئے ہیں، اور اچانک ایک اطمینان تسلی آ گئی ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام چھری پھیر رہے ہیں اپنے بیٹے کے گردن پہ، کہ جب تک آپ کو یہ سمجھ نہیں آئے گی نا کہ پیار کا کانسیپٹ کیا ہے. اور میں نے ایگزامپل اس لیے دی، اللہ نے وہی ایگزامپل دی ہے باپ بیٹے کے پیار، اللہ نے پھر ماں بیٹے کے پیار کی بھی ایگزامپل دے دی، اور وہی دو معجزے اللہ نے بتائے کہ جب بروج کی آگ لگا دی نا بادشاہ نے، اور اللہ تعالیٰ نے بتایا کس طریقے سے حدیث میں بھی رقم ہے کہ بروج کی آگ کیا تھی، کیا یہ آگ لگائی تھی، کہ اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام نے بھی اس کی وسعت کی بیان کس طریقے سے کی، کیسے آگ لگائی گئی تھی. اور قوم کو اٹھایا اور کہا چلو یا تو مان لو یا چھلانگ لگا دو. اب وہ کیا مان لیتے کہ بادشاہ جو ہے وہ رب مان رہا، اپنے آپ کو ربوبیت کا دعویٰ کر کے بیٹھ گئے، اور ایک ماں کا ابھی نیا بچہ پیدا ہوا ہے، وہ بھی بیچاری اس کے آڑے آ گئی، اور وہ کوشش تھی کہ کس ٹائم بچہ پیدا ہو گیا، یہ اس بادشاہ کے ٹینیور میں نہ ہوتا، کیا ٹائمنگ ہے یہ سب چیزوں کی. اور وہ چل رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں وہ کس طریقے سے بتایا واقعہ، اور احادیث میں کس طریقے سے اس بچے کے ڈائلاگ کو اللہ تعالیٰ نے کیسے نبی علیہ السلام نے بتایا. اب غور سے سمجھیں پیار کی سائیکالوجی کے اوپر میں اس پر فوکس کر رہا ہوں. اور وہ عورت کھڑی بھی ہے. آپ کو میں کیسے بتاؤں، میں آدمی ہوں اور میں خالی ابراہیم علیہ السلام کے اوپر ہی مطلب میلٹ ہو جاتا ہوں کہ کیسے کر سکتا ہے کوئی انسان. آپ ایمپیتھی کریں ابراہیم علیہ السلام سے جو مرد حضرات ہیں، اور جو عورتیں اس عورت سے ایمپیتھائز تو کریں کہ ایک عورت جب اپنے بچے کو دیکھتی ہے، اور اس نے چھوٹا سا بچہ اٹھایا ہوا، 1-2 دن کا بچہ ہے وہ،
اور وہ نیچے آگ کو دیکھ رہی ہے اور پیچھے مڑ کے دیکھ رہی ہے کہ میں، اور کمپرومائز آ رہی ہے اس کے اندر کہ میں کمپرومائز کر لیتی ہوں، میرے پاس تو بہانہ ہے، میرا بچہ ہے، میں کسی کو بچاتے ہوئے میری ہر طرح کی سائنس لڑا رہی ہے بیچاری. اور وہ بچے کو دیکھتی ہے، اور ایک ماں ہی بتا سکتی ہے کہ چھوٹے بچے کو دیکھ کے اس پہ کیا گزر رہی ہوگی. اور جب اس نے بچے کو دیکھا اور پیچھے مڑی ہے تو بچے نے، اللہ تعالیٰ نے خود بتایا، نبی اسلام نے اس کی تک ایکسپلینیشن دی ہے کہ بچہ اتنا چیخ پڑا کہ کیوں پیچھے دیکھ رہی، تو بالکل صحیح راستے پہ لگا چھلانگ. غور سے سمجھے، میں ابھی نبی اسلام تک نہیں پہنچا ہوں، میں عام بندوں کی باتیں بتا جن کو اللہ تعالیٰ نے ریکگنیشن بتائی ہے. یہ ایک عام سی عورت ہے، ایک عام سا بچہ ہے، کوئی نبی عورت نہیں، نہ ہی نبی عورت یا بچہ نبی. اور وہ عورت اس ایج کے اوپر کھڑی ہے اور وہ شش و پنج میں ہے کہ میں بچے کو مار دوں. اپنا نہیں سوچ رہی، وہ اپنا نہیں سوچ رہی. میں نے آپ کو پچھلے سیشن میں شاید وہ دونوں عورتوں کو بتایا نا، جس بچے کا ڈسپیوٹ ڈال دیا تھا ایک عورت نے جھوٹ بول کے کہ میرا بچہ، نبی اسلام نے کہا آگ میں ڈال دو، تو دوسری عورت نے کہا آگ میں ڈالے، اس کو دیتے ہیں، اس کا ہی بچہ. اصلی ماں کو تو بچہ بچانا تھا نا، تو اس نے کہا دیتے ہیں اس کو، اس کا میں جھوٹ بول رہی تھی، اس کا بچہ ہے، آگ میں ڈال. تو نبی اسلام نے فرمایا کہ یہ ایسی اصلی ماں کہ ریئل ایموشن از authentically going to come out. اور اس کو تابع کرنے کے لیے اللہ نے کہہ دی کہ بھیا کچھ بھی کر لو، تمہاری سائنسیں لڑا لو ساری، کہ ان سے کہہ دے یا نبی، اے نبی ان سے کہہ دو کہ اگر آپ کے ماں باپ، آپ کے بچے، آپ کے بہن بھائی، میں قرآن پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، آپ کے میاں بیوی، آپ کے دور کے خاندان، اور جو پیسہ آپ نے اکٹھا کیا ہے، ٹھیک ہے، جتنی بھی تجارت کر رہے ہو، جتنا بھی معاملہ تم سمجھتے ہو کہ یہ کم ہو جائے گا، پیسے کم ہو جائیں گے، بچے مر جائیں گے، جو کچھ بھی ہو جائے گا، جس گھر میں رہتے ہو، ٹھیک ہے، مساکن، جو تم نے گھر محل بنا لی ہیں، چاہے چھوٹا ہے، جس کو تمہیں عزیز ہے، ٹھیک ہے، جس کی دوڑ لگائی ہوئی ہے سب عورتوں مردوں نے کہ گھر بن گیا میرا گھر، جو کچھ بھی تم نے ارمان لگا لیے، یہ سب ارمان اللہ نے قرآن پاک میں لسٹ کر دی کہ say oh prophet if your parents and your children and siblings and spouses and extended family tak and the wealth that you've acquired and the trade that you fear will decline and the homes you cherish ان کو بہت ہی عزیز رکھتے ہو، if all these combined are more beloved to you than Allah and his messenger and struggling in his ways، یہاں پہ انہوں نے تھوڑی سی ڈنڈی ماری ہے، struggling in his ways، جہاں پہ جہاد فی سبیل لکھا، عربی میں لکھا ہوا ہے من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیل، کہ سیدھی طرح جہاد. struggling in his way does not do justice to the psychology جو سائد میں آ رہی ہے. یہ میں دیکھتا ہوں کس کی ٹرانسلیشن ہے، سیدھا سیدھا لکھا ہوا ہے جہاد فی سبیل، کہ بھائی مرنا ہے تم نے. یہاں پہ دیکھیں سائیکالوجی کیا ہے، احب الیکم من اللہ و رسولہ، ٹھیک ہے، قل ان کان، آیت شروع سے پڑھ دیتا ہوں، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیراتکم، سب کچھ ہی کور ہو گیا، اموال اقترفتموها و تجارت و تخشون کسادها و مساکن تردونها. مطلب آپ سوچیں اللہ نے کس کس اینگل سے کسی شیطان کو زندہ نہیں رہنے دیا جو ہمارے نفس نے پکڑنا ہے. کسی بھی، آپ ایک آج کی عورت اور ایک آج کے آدمی کو پکڑیں، ایک لڑکے کو پکڑے، لڑکی کو پکڑے، ایک بزرگ کو پکڑے، آنٹی کو پکڑے، انکل کو پکڑے، کسی بھی ایج گروپ کو، کسی امریکہ کو، کسی گورے کو، کالے کو، افریقہ کو پکڑے، یہ ساری لسٹ اللہ تعالیٰ نے کور کر دیے تھے کہ تیرے ایموشنل جائروسکوپ ہمیں نہیں پتا، تو سمجھتا ہم نے تجھے بنایا اور ہمیں نہیں پتا تیرے ایموشنل جائروسکوپس کیا ہے. تیری جائروسکوپ کا سینٹر ہے میرے ہاتھ میں، مجھے پتا ہے تجھے کیا چاہیے ہوگا. اباؤکم و ابناؤکم، پیرنٹس اینڈ چلڈرن، اور کیا چاہیے ہوگا تجھے، سبلنگس، اخوانکم و ازواجکم، بہن بھائی، بیویاں، شوہر، ٹھیک ہے، ایکسٹینڈڈ فیملی، عشیراتکم، تو سب کچھ ہی، تجارت تخشون کسادہا و مساکن، سب کچھ. مطلب آپ ایک ایک الفاظ یوز کریں اردو میں تو آپ کو پتہ چلے گا روز کے بولے ہوئے الفاظ ہمارے، روز ہم یہی الفاظ بول بول کے ارمان سیٹ کر جا رہے ہیں اپنے بچوں کے سامنے بھی. اپنے اللہ نے کہا مجھے پہلے ہی پتا تجھے میں نے بنایا ہے، میں ہوں تیری مشین کا مینول، تو کیا سمجھ رہا ہے کہ تو نئی سائنس لگا لے گا. وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ. یہ تینوں اکٹھے کیے ہیں اللہ نے. اس لیے میں کہہ رہا یہاں پہ اسٹرگلنگ نہ لے لینا اس کو. یہ بھائی صاحب نے ترجمہ کیا ہے کہ اسٹرگلنگ ان دا وے آف اللہ. غور سے سامنے اللہ تعالیٰ نے سائیکالوجی کہاں پہ بتائی، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیل. کیا ہے یہاں پہ، کیا سائیکالوجی اللہ نے سیٹ کی کہ احب الیکم، یہ سب ملا لو، سب ملا لو، مور بلوڈ، یہ سب ملا کے، if these are more beloved to you than Allah
and his messenger and jihad fi sabilillah. اور سمجھیں اس بات کو. یہاں پر جہاد کا وہ والا مطلب کیوں لے رہا ہوں جس میں جان جانی ضروری ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ادھر ٹیسٹ کے طور پہ بتایا ہے. ادھر اللہ تعالیٰ نے ٹیسٹ بتایا ہے جہاں پہ کیونکہ اوپر غور سے دیکھیں اوپر سیلف کا لفظ نہیں لکھا ہوا. غور سے سنیں اباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیراتکم سب دیکھ لے, سیلف نہیں ہے اس میں. یہاں پہ جہاد فی سبیلی کا لکھنا اس لیے سیلف میں آئے گا کہ جہاد میں اپنی سیلف کا بندہ کہتا ہے یا جان چلی جائے گی میری. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہا ہے کہ بھائی تجھے یہی ٹیسٹ ہے, یہ 3 چیزیں ہیں کہ تجھے یہ 3 چیزیں ملا لے, تیرا لٹمس ٹیسٹ پورا ہو جائے گا کہ تو کس سے کمپیئر کرنا ہے, اللہ سے اور باقی چیزوں کو کمپیئر کر. اللہ زیادہ عزیز ہے, یہ چیزیں زیادہ عزیز ہے, نہیں اللہ زیادہ عزیز ہے. اللہ کا رسول زیادہ عزیز ہے, یہ چیز زیادہ عزیز ہے, نہیں اللہ کا رسول زیادہ عزیز ہے. جہاد فی سبیلی, ہاں یہ جہاد زیادہ عزیز ہے. جہاد کا کیا مطلب ہے؟ کہ مطلب میں اتنا عزیز نہیں ہوں, اللہ کا حکم زیادہ عزیز ہے. جہاد کا بڑی مطلب ہے نا, کیونکہ جان چلی جائے گی. جو جہاد میں نہیں جاتے, اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں کہا تمہارے لیے میں نے یہ مختص کیا ہے کہ تمہاری بہتری ہو, اور تم سمجھتے ہو کہ تمہارے لیے بہتر نہیں ہے. اللہ کو بہتر پتا ہے تمہارے لیے کیا بہتر ہے. کس چیز کی آیت ہے؟ جہاد. ٹھیک ہے, سو وہ پاکستانی ورژن نہیں جہاد کا. یہاں پہ جہاد کا کلاسک مطلب لینا ہے, جہاد بالقتال. یہاں پہ قتل ہونے کا چانس ہے میرا, یہ وہ مطلب ہے. کیوں؟ تاکہ آپ کی سیلف جو ہے نا, سیلف وہ یہاں پہ کاؤنٹر کی جا سکے کہ تو اپنے آپ کو زیادہ عزیز رکھتا ہے. اسٹرگلنگ میں تو ہزار اسٹرگل کرتے ہیں ہم, جان نہیں بھی جاتی. 99% اسٹرگل میں تو جان نہیں جاتی. تو اسٹرگلنگ یہاں پہ لے لیا نا تو وہ سائیکالوجی سپریس ہو جائے گی. تو آگے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں کرتے ہو دین ویٹ. آگے غور سے سنیں اللہ تعالیٰ اس آیت کو اینڈ کیسے کرتا ہوں. یہ قرآن پاک کی سائیکالوجی سمجھیں. اللہ تعالیٰ جس آیت میں اپنی رحمت سے فرگیونیس کی بشارت دے رہے ہیں, اس آیت کا اینڈ بھی ویسے ہی کرتے ہیں. یہ ہم سب کو پتہ ہے عربی کی اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے آیات کی طرف ترتیب دی ہے. اس آیت کا اینڈ ایسے کیسے کیا اللہ تعالیٰ نے کہ نہیں بھائی تو ٹھیک ہے پھر ویٹ کرو. دین ویٹ انٹل اللہ برنگز اباؤٹ ہز ول. بس پھر اللہ تعالیٰ کا تو فیصلہ ہونا ہے کہ تم نے 1 سیکنڈ کی لائف تھی ٹوٹل ان دا لینڈسکیپ آف کائنات. آخرت 50,000 سال کا ایک دن ہے ادھر. تو نے 1 سیکنڈ بھی نہیں گزارا ادھر, اور تو ادھر چپک گیا جا کے, اور ادھر تو نے اپنے ایموشن کو سینٹرلائز کر دیا. تو پھر ویٹ کا یہ سیکنڈ تو ختم ہونا ہی, کیونکہ حیث کی اوقات ہی 1 سیکنڈ کی. دین ویٹ until Allah brings about his will حتی یاتی اللہ بامرہ, کہ اب آئی اللہ کا امر آئی ہے. اور آگے اللہ تعالیٰ کیسے اینڈ کریں؟ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین, کہ پھر جتنا مرضی تو سٹ پٹا لے, تو باغی ہو جا جتنا باغی ہونا ہے. باغی کیا مطلب ہے کہ تو وہ کر لے جو اللہ کا امر, یہاں پہ اللہ کا امر ہے نا, ٹھیک ہے, اس امر کے اوپر تو اپنا امر سیٹ کرنے کی کوشش کر لے. تو دیکھ لے پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی گائیڈ کرتا ہی نہیں. اور سمجھیں یہاں پہ احب الیکم من اللہ کا لفظ ہے, احب الیکم من اللہ و رسولہ, اور اینڈ کیسے ہو رہا ہے؟ لا یہدی القوم الفاسقین, کہ بھائی اگر محبت اللہ سے نہیں کرے گا اس کے رسول سے تو ہدایت نہیں آئے گی. یہ کامبو بہت ریئر ہے. یاد سمجھیں اس بات کو کہ آپ کو کسی بھی موقع پہ وہ ڈائریکشن مل ہی نہیں سکتی. ہدایت کا مطلب ہے ڈائریکشن, وہ صراط مستقیم. وہ پیتھ وے آپ کا ہو ہی نہیں سکتا اگر آپ اللہ کو سینٹرل پلر نہیں بناتے اپنے ایموشنل ڈائیگرام کا.